اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ناظرین، ایک بار پھر جاوید مسعود طاہر بٹی ٹیکس کے اور ہمارے ملک کی معیشت کے حوالے سے اس وقت پوری دنیا میں ظاہر ہے کہ کرونا کی وجہ سے حالات دگرگوں ہوئے، لیکن ہمارے یہاں اس موجودہ بجٹ جو ہے اس میں گورنمنٹ نے بہت فیسیلیٹیٹ کیا ہے۔ اور اب دیکھیں ان جو انہوں نے پروپوزل اپروو ہوئی بجٹ میں، ان کا ہمارے ملک کو کیسے فائدہ ہوگا، یا یہ ٹارگٹ جو دیے گئے ہیں یہ کیا حاصل کیے جا سکیں گے، اور ملک کی بہتری کے لیے موجودہ گورنمنٹ کچھ بہتر کر پائے گی، اس سلسلے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان گرامی میں جناب محمد سعید چودھری صاحب، جو ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں، پاکستان ٹیکس بار کے سینئر وائس پریزیڈنٹ رہے ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان جناب فیصل اقبال خواجہ صاحب، سینئر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں، یہ پڑھاتے بھی ہیں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو اور باقی لوگوں کو۔ ہمارے جناب تیسرے مہمان ہمارے بھائی جناب محمد اشرف قمر صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں، یہ IRS کے آفیسر بھی رہے ہیں۔ ویلکم آپ تمام حضرات کا شکریہ کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا ہے اور ہمارے پاس یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ تو میں اسٹارٹ کروں گا جناب سعید صاحب سے۔ چودھری صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ بجٹ میں گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ ظاہر ہے کہ اس کو بڑا اپریشیٹ کر رہے ہیں اور کافی اپریسیشن مل رہی ہے، جو ٹارگٹ دیے گئے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں جو ہمارے انٹرنیشنل حالات ہیں، ہمارے جو نیبرز کی وجہ سے، اور جو انٹرنیشنل جو حالات ہمارے اس وقت جا رہے ہیں، ان حالات میں کیا یہ ٹارگٹ اچیو کیا جا سکتے ہیں جو ٹارگٹ دیے گئے ہیں، اور یہ بجٹ کس حد تک لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے اور ہمارے ملک کی ترقی کے لیے کس حد تک یہ رول پلے کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں سے تعلق ہے بجٹ کا، دیکھنے میں، سننے میں، گورنمنٹ کے کہنے میں تو بہت اچھا ہے کہ اس بجٹ میں کوئی ٹیکس نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں جو انہوں نے بجٹ بنایا ہے اس ٹارگٹ کو پورا کرنا بہت مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو ٹیکس بیس سسٹم ہے وہ اس میں خوف ہے۔ جب تک ہم لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے، جب تک ہم یہ ان کے ذہن سے خوف نہیں اتارتے کہ بھئی آپ ٹیکس دیں، اس میں آپ کی بھلائی ہے، اس ملک کی بھلائی ہے، اس وقت تک یہ ٹارگٹ پورا نہیں ہو سکتا۔ اس ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے ہمیں کچھ اسپیشل اقدام کرنے پڑیں گے۔ پہلا تو ہے کہ ہمیں ٹیکس میں زیادہ لوگوں کو لانا پڑے گا۔ جیسے کہ کہتے ہیں کہ اتنے لاکھ لوگ NTN ہولڈر ہیں، ان کو مور دین 65 لاکھ کہے جاتے ہیں، ان کو ہمیں یہ باور کروانا پڑے گا بھئی آپ مشکل جی ہمیں ٹیکس دیں، ان کو سہولت دیں۔ سہولت یہی ہے کہ ٹیکس نظام میں جو فائلنگ آف ٹیکس کا سسٹم ہے اس کو آسان کر دیں، جی یہ بہت خوف کی فضا کو دور کر دیں، نئے لوگوں کو دعوت دیں، ان کو کنسیشنز دیں۔ مثلا جیسے انہوں نے فکس ٹیکس کیا ہے کہ دکاندار 10/10 ہو تو 30,000 سال کا دے گا۔ ایک فرنیچر بیچنے والا دکان جو ہے جی وہ 10/10 میں جو 2 صوفے آتے ہیں وہ ڈسپلے کیسے کرے گا؟ اس میں وہ ڈسپلے نہیں کر سکتا۔ اس لیے ان کو اس کی دوبارہ اس کو ارینج کرنا چاہیے کہ کتنی کیپیسٹی ہو، کیا سیلز ہو، سیل پہ منحصر ہو، وہ رقبے پہ منحصر نہ ہو، وہ اس کی بزنس ایکٹیویٹی کے حساب سے ہو۔ نہیں، ہمارے یہاں انڈاکومنٹڈ اکانومی ہے، اس کو کیسے پھر کریں گے؟ وہ ایسے کریں گے کہ بازار ہے، ایک بازار میں وہ خود ایک آدمی ڈکلیئر کرتا ہے سیلز، اس کا دیکھیں، اس کو اپریشیٹ کریں، جو بہتر رزلٹ دیتا ہے اس کو اپریشیٹ کریں، جو نہیں دیتا ہے اس کا محاسبہ کریں، اس کا قدغن لگائیں۔ اس کی فیسلٹیز ہیں۔ پھر جہاں تک تعلق ہے سیل ٹیکس کا، میرے حساب سے پاکستان میں سب سے زیادہ خوف جو ہے وہ سیل ٹیکس انتظامیہ سے ہے، سیل ٹیکس دینے والوں کو۔ اس میں ایڈجسٹمنٹ کا سسٹم نہیں ہونا چاہیے۔ سیل ٹیکس فائنل ہونا چاہیے، یہ امپورٹ پہ لگا دیں، مینوفیکچر پہ لگا دیں، اور اس کا ریٹ جو ہے یہ 1 ڈیجٹ پہ لے آئیں تاکہ وہ لوگ دیں، زیادہ لوگ دیں، اور مہنگائی میں بھی اضافہ نہ ہو، زیادہ لوگ آئیں، جی نیٹ ورک میں زیادہ لوگ آئیں، اور ان کو یہ خوف نہ ہو کہ ہمیں یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک کاروبار کرنے والا آدمی وہ 17% سیل ٹیکس دے، 6% کے قریب ایوریج انکم ٹیکس دے، وہ 1.5% 2% بنتے ہیں اس کے پروویشنل ٹیکسز دے۔ وہ کون سا کاروبار ہے جس کاروبار میں 25% کے بعد پروفٹ 20% ہو جائے؟ 100 روپے کی چیز 90 روپے میں تو بک سکتی ہے، 10 روپے سے پروفٹ ہو سکتا ہے،
وہ ہو یہ نہیں سکتا ہو ہے زیادہ سکتا بھی کہ ہو سکتا 90 ہے کی کہ جو چیز ہے وہ 140 روپے میں بکے. مہنگائی بھی اور اس کو بیس جب تک یہ بیس نہیں بڑھاتے یہ ٹیکس ٹارگٹ نہیں پورا ہو سکتا. اور جہاں تک انہوں نے بجٹ میں دی تھی اس کے بعد بہت چیزیں وڈرا کر لی ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ وہ ٹیکس کہاں سے کلیکٹ کریں گے. اس کا انہوں نے یہ طریقہ یہ بنایا ہے کہ ابھی دیکھ لیں 1 مہینے کے اندر اندر 2 دفعہ پیٹرول پہ پیٹرول کی 9 پرائز روپے 50 پیسے بڑھا دیا, ڈیزل پہ 5 روپے 75 پیسے کے قریب بڑھا وہ دیا ہے. انٹرنیشنل فنومینا ہے وہ کہتے ہیں وہ کہ فینومینان پہلے بھی تھا, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہمیشہ یہ ہی اپنے رہتا ہے. ٹیکسز جو ہیں کسی اور طرح ارینج کریں کیونکہ یہ عام پبلک کی چیز ہے. جب فیول بڑھے گا ٹرانسپورٹ کی کاسٹ بڑھے گی, ہر اور جگہ ٹرانسپورٹ کی کاسٹ بڑھے گی تو مہنگائی کا طوفان آئے گا. بہر میرے خیال میں ان کو جی چوہدری صاحب آپ کی طرف پھر آتے ہیں. خالد صاحب آپ اس پہ آپ ماشاء اللہ پڑھاتے بھی ہیں اور انکم ٹیکس لا پڑھاتے ہیں. نیچرلی آپ کو انکم ٹیکس لا کے حوالے سے سیلز ٹیکس باقی جو ٹیکس لاز جتنے بھی ہیں تو آپ کی ان سے شناسائی ہے, آپ کیا کہتے ہیں اس پہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو میں نے ایز اے کنسلٹنٹ ٹو ڈفرینٹ گروپس دیکھی ہے اس دفعہ, کہ بہت سارے سیکٹر اب گروتھ میں, بہت سارے سیکٹرز نے انپریسیڈنٹڈ پروفٹس پوسٹ کیے ہیں. یہ اب 30 جون آ رہا ہے جس میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اکانومی کا ایک پہیہ, اسٹاک ایکسچینج کا ایک پہیہ چلنا شروع ہو گیا. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اس کی ایک تو بہت بڑی وجہ کووڈ کی وجہ سے یورپ کا بند ہونا ہے. جو یورپ بند ہوا تو سارے کے سارے آرڈرز چائنا سے ریورس ہو گیا کہ پہلے ہم امپورٹ کرتے تھے, اب ہم چائنا کو ایکسپورٹس بھی کر رہے ہیں. اس سے ہمارا ایک اکانومی کا پہیہ کافی بہتر ہو گیا, جس میں آپ ٹیکسٹائل سیکٹر اس وقت سر فہرست ہے, جس میں میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں بڑے اعتماد سے کہ اتنے پروفٹس ہیں کہ جو پہلے کبھی نظیر نہیں ملی تھی آپ کو. جی جب آپ کے بزرگوں کا لائیں بھی گے ٹیکس کے معاملات جی میں جی ٹیکسٹائل پہ خاص طور ٹیکسٹائل پہ رہا بھی ہے بیسیکلی, کیونکہ میں جانتا کیونکہ میں تقریباً 52 کے قریب لسٹڈ کمپنیز کا کنسلٹنٹ ہوں ٹیکسٹائل میں. ہوں. جی تو بیسک جو ایک ہمیں سمر ملا وہ ملا ہے ریورسلی کہ ہمارا ایکسپورٹ ٹیکسٹائل کی بہت بڑی. اسی طرح اسٹیل انڈسٹری بھی کافی اس وقت بلومنگ ہے. آپ دیکھیں گے ڈے بائی ڈے اسٹیل کے ریٹس بڑھ رہے ہیں. اب ٹیکس کلیکشن کی جب میں بات کرتا ہوں وہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے اکانومی کی گروتھ کے ساتھ. کوئی آدمی پیسے کمائے گا تو ٹیکس دے گا, نیچرلی بالکل. اگر کمائی نہیں ہوگی تو پھر ٹیکس کہاں سے دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ہماری یہی انڈسٹری جو کبھی 14,000 روپے لیبر ریٹ پہ بھی چیختی تھی, اب 20,000 روپیہ منیمم لیبر ریٹ ہو گیا ہے, بجلی کے بل بھی ڈبل ہو گئے ہیں, اسٹل وی آر آن گروتھ. تو دیکھنا یہ ہے حکومت کو کہ انہیں ایک ٹیکس بیس بڑھانا ہے, کلیکشن ہو سکتی ہے. پاکستان میں کلیکشن 8,000 ارب روپے تک بھی لے جائی جا سکتی, لیکن اس کے لیے ایک پلاننگ چاہیے. اس کے لیے پلاننگ کے لیے ٹیکس بیس کو بڑھانے کی پلاننگ کرنی ہے, نہ کہ ایگزسٹنگ ٹیکس پے کو نچوڑنے کی پلاننگ کرنی ہے. ابھی تک جو ہم نے دیکھنے میں آیا وہ یہ ہے کہ ہم ایک ایگزسٹنگ پول ہے 400-450 کمپنیوں کا, ہم انہی سے ہی بجٹ پورا کرنا کوشش کرتے ہیں, ڈپینڈ کرتے ہیں, کوشش کرتے وچ از ان ایکوریٹ. اگر ہم نے اپنے ٹارگٹس نئے فکس کرنے ہیں تو ہمیں اپنا بی ٹی بی جو ایک ہم نے ایک ادارہ بنایا تھا ٹیکس بیس بڑھانے کے لیے, اس کو فال کرنا پڑے گا, اس کی پراپر پلاننگ کرنی پڑے گی. پاکستان میں انڈاکومنٹڈ اکانومی جو ہے وہ تقریباً 80% ہے. لوگ کہتے ہیں یہ 50 سے 40%, یہ غلط ہے. میرے اپنے بالکل جو میری بالکل اپنی جو 80% کے قریب ایسے لوگ ہیں جو ٹیکس نیٹ میں آنا چاہیے لیکن نہیں ہیں, جس میں آپ ڈفرینٹ مارکیٹز میں چلے جائیں. جیسے سر نے بتایا کہ آپ نے دکانوں پہ ٹیکس فکس کر دیا 10/10 کا. بیسک ہمارے پاس ہے پلاننگ کا فقدان, ریشنل ڈیسیژنز نہیں ہم کرتے. ہم ایک ڈیسیژن کرتے ہیں اس کو واپس لے لیتے ہیں. جیسے میں اسٹاک ایکسچینج کی بات کرتا ہوں, اسٹاک ایکسچینج پہ ہم نے بروکرز پہ ایک فکس ٹیکس کیا, پھر اسے ہم نے ایڈجسٹیبل کر دیا, پھر اس کو ہم نے منیمم کیا, اس سال پھر ہم نے اس کو ایڈجسٹیبل کر دیا. تو میننگ دیر بائی ہم تجربے کر رہے ہیں وداؤٹ اینی پلاننگ, وداؤٹ اینی پروڈنس کہ ہمیں بجٹ میں کیا چینج لانی چاہیے تھی اسٹیک اور ہولڈرز کو اس کو کیسے لے کے ہمیں آنا چاہیے کرنا تھا. چاہیے. اسی طرح امپورٹ پہ جو منیمم ٹیکس کیا ہے میرے ذاتی خیال میں شدید زیادتی ہے. میں نے کسی کاروبار میں اگر آپ 5% ٹیکس دے رہے ہیں اس کو ریورس کریں تو 15% پروفٹ بنتا ہے. نارمل لا میں آ جائے نا, نارمل لا میں آپ کا 30% ٹیکس ہے. اگر آپ 18 روپے کمائیں گے تو آپ 6 روپے ٹیکس دیں گے.
ٹھیک ہے, تو ہم آلریڈی ان سے 5.5 روپے ٹیکس لے رہے ہیں, اس کے بعد ہم نے اس کو منیمم بھی کر دیا. اب یہاں پہ امپورٹ سیکٹر میں کون سے لوگ بیٹھے ہیں جو زیادہ تر چھوٹے چھوٹے کاروبار چلا رہے ہیں, جن کے پاس اکاؤنٹنٹس نہیں ہیں یا جنہوں نے اکاؤنٹنٹس رکھنے کی زحمت نہیں کی, دکانیں چل رہی ہیں. بیسیکلی دیر از نو پروڈنس بیہائنڈ دا پالیسیز. منیمم ٹیکس کیوں کیا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ 50% کما رہا ہے, 60% کما رہا ہے, 70% کیا کر رہا ہے؟ اس کے اوپر پہلے ایک پوری کی پوری ریسرچ بننی چاہیے تھی. وہ ریسرچ بننے کے بعد ڈفرینٹ سیکٹرز پہ ڈفرینٹ ہونا چاہیے تھا. فاسٹ موونگ پروڈکٹس پہ 2% سے زیادہ پروفٹ نہیں ہوتا. ایف ایم سی ہم خود مانتے ہیں, ہم نے اس کو بھی منیمم ٹیکس میں لے آئے. تو بیسیکلی جو لیک آف پلاننگ ایف بی آر میں ہے یا لیک آف ڈائریکشن ہے, یہ ایف بی آر میں رہے ہیں جناب ہمارے یہ بھائی پرابلم آ رہی ہے. اشرف کنور صاحب. اب ان سے کیونکہ اب موجود اب تو یہ وہاں نہیں ہے, تو ایز این ایڈوکیٹ بھی ان کا اتنا ایکسپوجر ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر یہ جو ایف بی آر پہ مختلف اعتراضات اور یہ کیے جاتے ہیں کہ اس کی امپرومنٹ کی ضرورت ہے, آپ وہاں رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کمی کہاں رہ گئی ہے؟ ٹریننگ میں یا ان کے رویوں میں؟ کس طرح سے اس کو امپروو کر سکتے ہیں؟ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انہوں نے آن لائن سسٹم جو انٹروڈیوس کروایا ہے ای پورٹل کے اوپر, وہ آپ ساری ڈاکومنٹ اور کارسپونڈنس کر سکتے ہیں, یہ بہت اچھا ہے. اب یہ ہے کہ ٹیکس پیئر کے لیے ایک آسانی پیدا ہو گئی ہے کہ سر وہ ایک چیز میں ذرا یہ جیسے خالد صاحب نے فرمایا کہ 80% میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ نہیں ہے اکانومی ہماری آن ڈاکومنٹیشن, تو کمپیوٹرائز تو وہ پھر 20% سے بھی کم ہے نا, 20% کیا 10% سے بھی کم ہوں گے جو آپ, تو اس کو کس طرح سے بڑھایا جائے؟ اب عام بندہ تو کمپیوٹر, میں بھی نہیں جانتا کمپیوٹر کس طرح سے آپریٹ کرنا ہے. نہیں سر, یہ آپ کا ویلڈ کویسچن ہے. اس میں دیکھیں یہ جتنی اب ہمارے جو ہے نا وہ مختلف گورنمنٹ نے ایف بی آر کے ساتھ مختلف جو ادارے ہیں انہوں نے ایم او یو سائن کیا ہے. جیسے آپ کوئی پراپرٹی پرچیز کرتے ہیں تو بینک آف پنجاب سے آپ کا ای اسٹیمپ پیپر جو ہے وہ جاری ہوتا ہے. جیسے ہی وہ ای اسٹیمپ پیپر جاری ہوتا ہے وہ ایف بی آر کے پورٹل میں چلا جاتا ہے. اس کے بعد اس کی رجسٹری ہوتی ہے, وہ رجسٹری کی جو ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی ایف بی آر کے پاس آ آپ صحیح جاتے کہہ رہے ہیں. ہیں کہ ادھر نہیں, یعنی اگر پبلک سائٹ سے نہ ہو تو کم از کم آفیشیل سائٹ پہ آفیشیل سائٹ کے اوپر آ گئے. اب ڈپارٹمنٹ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو ڈیٹیکٹ کر سکے, وہ بڑی آسانی سے ڈیٹیکٹ ہو جائے گا. ساری چیزیں ایف بی آر کے پاس آ جائیں گی, اور وہ پوری کی پوری جو ہے وہ اسلام آباد میں کمپائل ہوتی ہیں. اس میں یہ نہیں ہے کہ یہاں سے کسی نے وہ پورٹل کھولا اور اس میں سے ڈیلیٹ کر دی, ایسا بھی نہیں ہے. وہ پورا کا پورا جو میکنزم ہے وہ بڑا سیف ہے, اور وہ ساری تو وہاں سے ان کے لیے نئے ٹیکس پیئر کو ڈیٹیکٹ کرنا کوئی مشکل کام نہیں. جی ہم دوبارہ آپ کے پاس آتے ہیں سر. یہ وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے ناظرین, تھوڑی دیر کے لیے وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد پھر آ رہے ہیں. پلیز اسٹے ود اس. تھینک یو. جی ناظرین, جہاں سے پروگرام ختم ہوا تھا وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں. ویلکم بیک. جناب اشرف کنور صاحب, جو آپ کمپیوٹرائزیشن کے حوالے سے وہ جو مختلف ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ایم او یو سائن ہونے کے بعد جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ ٹوٹلی وہ ایف بی آر کے پاس آ جاتی ہے, اور وہ ٹیکس پیئر کے پورٹل میں چلی جاتی ہے. یعنی سب سے بڑی بات یہ ہے, خیر وہ پوری طرح سے ابھی نہیں, اگر ٹیکس پیئر نہیں ہے اس کا کیا ہوگا؟ اگر نہیں بھی ہے تو پھر بھی ڈپارٹمنٹ کے پاس اس کی انفارمیشن موجود ہے جس سے وہ نیا ٹیکس پیئر ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. ان کے لیے مختلف ٹیکس تو اس پہ کٹ جاتا ہے. نہیں ٹیکس تو سر لینڈ خرید کر رہا ہے تو لینڈ پہ انکم ٹیکس یا وہ سیلز ٹیکس تو کرتے ہی ہیں نا. جی بالکل سر, اس کے اوپر 236 کے 236 سی 236 ڈبلیو اب بعض جگہ پہ ہے, بعض پہ نہیں ہے, کیونکہ ایف بی آر کا اور ڈی سی ریٹ کا جو ڈفرینس ہے وہ ختم ہو گیا ہے. تو یہ خود بخود یہ اس کے پورٹل میں آ جاتا ہے. اب یہ ڈپارٹمنٹ کا کام ہے کہ وہ جو نیا ٹیکس پیئر ہے اس کی وہ انویسٹمنٹ کو پروو کرے کہ یہ وہ کہاں سے, ہاں کہ وہ اس کے پاس کہاں سے آئی, اس نے کیسے یہ زمین خرید لی. تو یہ نیا ٹیکس پیئر تو خود بخود ان کے پاس آ رہا ہے. اب تو یہ محکمے کی نیگلیجنسی ہے نا کہ وہ اس کو کیسے اس کو امپلیمنٹ کیسے کرتا ہے. جیسے سعید صاحب نے فرمایا تھا کہ جی وہ نئے ٹیکس پیئر جو ہیں وہ ٹریس کرنے کی ضرورت ہے. ٹریس کیا کرنے ہیں, وہ تو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے. نہیں سر, آپ ڈپارٹمنٹ میں رہے ہیں, یہ کمی کہاں رہ جاتی ہے
کہ یہ ٹریننگ کی کمی ہے یا پریکٹس کی کمی ہے یا نیگلیجنس ہے یا کوئی مارل ہماری ویلیوز گرتی جا رہی ہیں, کہاں اس کو سر اس میں چار فیکٹر اس میں سر میجر جو 4 فیکٹر ہیں وہ اس میں انوالو ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ محکمے میں ڈیڈیکیشن نہیں ہے کہ وہ یہ سارے کام کو پین لے کے کریں. ڈیڈیکیشن کیسے آئے گی؟ ڈیڈیکیشن سر یہ تو ان کو موٹیویشن دیں, ان کو تو وہ آئے گی کو کس طرح سے ان کو موٹیویشن دیں, ان کی کو سیلریوں میں اضافہ کریں اور کوئی مین پاور کو جو ہے وہ بڑھائیں. وہ تو کیا ان کو 3 times انکریز یا 1 time انکریز کہیں دیا گیا 100%. سر وہ تو سال میں ایک بار ہوا نا, وہ تو سر ایک بار ہوا نا سال میں. اس کا امپیکٹ ہوتا ہے سر اس کا امپیکٹ ایسا کوئی نہیں ہوتا, وہ تو سال کے بعد. میرا خیال ہے چیک اینڈ بیلنس سسٹم کو مضبوط کرنا ہے وہ زیادہ نہیں سر. چیک اینڈ بیلنس تو اس وقت ہوگا نا جب ان کے پاس مین پاور ہی پوری نہیں ہے. میں بلکہ جب آفیسر تھا تو میرے پاس ایک ایسے کا چارج ہوا کرتا تھا, 2 میرے پاس یونٹ ہوتے تھے. آپ اندازہ کریں کہ میں اکیلا بندہ 3 آفیسر کا کام کرتا تھا. تو جب ان کے پاس مین پاور ہی نہیں ہوگی تو کون کام کرے گا؟ اب میں ایسے کا بھی وہ پہلے 2 گھنٹے اس پہ لگاتا ہوں, اس کے بعد 2 گھنٹے ایک یونٹ میں لگاتا ہوں, 2 گھنٹے دوسرے میں. اتنی دیر میں ایف بی آر سے وہ انفارمیشن وہ آ گئی, چیف کمشنر نے بلا لیا اور یہ سارا کمپائل کرتے کرتے شام کو پریشانی کے عالم میں 8 بجے گھر یہ ذرا میں پھر صحیح صاحب کے پاس آتے ہیں. جیسا آپ ذرا اس کو, آپ ماشاء اللہ ٹیکس پریکٹیشنر بھی رہے ہیں, جاتے ہیں اس میں, تو بلکہ لوگ تو یہ شکایت کرتے ہیں جی سرپلس ہیں یہاں لوگ اور ویلے بیٹھے ہیں, کام ہی نہیں کرتے کوئی. اب وہ چونکہ ڈپارٹمنٹ میں رہے ہیں, ان کا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا میں سمجھتا ہوں کہ سرپلس واقعی ہیں کیونکہ ان کو کام ہی نہیں آتا, ان کو کمپیوٹر آپریٹر کرنا نہیں آتا. ان کے پاس ایک انفارمیشن آئی ہوئی ہے, ڈائریکشن ہوئی ہے, جورسڈکشن ان کے پاس ہے, ایریا وائز ہے, وہ ان لوگوں کو نوٹسز ان پرسن کیوں نہیں بھیجتے؟ جو ایگزسٹنگ نہیں ہے ان کو ان پرسن نوٹس بھیجیں. وہ ان میں سے کچھ لوگ کمپلائی کریں گے, اپنی ریٹرنس فائل کریں گے, نئے لوگ شامل ہوں گے. اور دوسری بات ہے کہ جو انکم ٹیکس پورٹل پہ بھی ہیں جو انہوں نے بات کی ہے, وہ 90% ہمارا ٹریڈر جو ہے چھوٹا وہ ان پڑھ ہے. اس کو تو یہ نہیں پتا کہ کیسے کھولنا ہے. اس کو نوٹسز دیتے ہیں, نوٹسز دینے کے بعد اس کی اسیسمنٹ ایکس پارٹی کرتے ہیں. جیسے ابھی انہوں نے ایک مثال کسی کی سنائی تھی, وہ اب جو لوگ آئی آر ایس پہ جواب بھی دیتے ہیں, میرے پاس 4-5 ایسے کیسز ہیں کہ انہوں نے اس پورٹل کو کھول کے اس کو دیکھا ہی نہیں, اس جواب کو. وہ ان کی اٹیچمنٹس کو نہیں دیکھا, بینک اسٹیٹمنٹ کو نہیں دیکھا, اور بڑے بیوقوفانہ سے سوالات کیے کہ اس نے جو کچھ یہ ڈکلیئر کیے ہیں بینک ڈپازٹس, انہوں نے بینک اسٹیٹمنٹ نہیں دیا, جبکہ اس کو پورٹل میں لکھ کے بھی دیا گیا ہے کہ دے آر ریلیٹڈ ود دی بینک اکاؤنٹ اینڈ دیٹ از اٹیچڈ ود دی. ان کو پریکٹیکل کروانے کی لوگوں کی ضرورت ہے, ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے, تاکہ وہ اپنی جاب کے متعلق ان کو پتہ ہو, وہ اپنی اس کو کھولیں, ان ڈاکومنٹس کو پڑھیں, ان کو اپریشیٹ کریں. جہاں پہ سے وہ جدید جائیداد ایگریکلچر کی موٹیشن ڈیڈ مانگ لیتے ہیں 3 دن کے اندر موٹیشن ڈیڈ دو, وہ کہاں سے لا کے دے گا؟ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کیا انفارمیشن مانگنی ہے, کیا ہمیں مل سکتی ہے, اور کس سے ہمارے ریونیو میں اضافہ ہو سکتا ہے, اور کیسے ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. سر میں سر کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. جب شبر زیدی صاحب چیئرمین ایف بی آر بنے تو انہوں نے ایک بیان دیا جو ہمارے سب کے دل کی آواز تھی کہ ایف بی آر کے آفیسرز کا مکس چینج ہونا چاہیے اور اس کو ڈس ایسوسیٹ کرنا چاہیے سی ایس پی کلاس سے. بالکل, یہ بہت ضروری ہے سب سے کیونکہ فائنینس سے انوالو ہیں تو ان کو زیادہ. اس کی سب سے امپورٹنٹ ایگزامپل سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ہے, ایس سی سی پی. ایس سی سی پی کی ری اسٹرکچرنگ ہوئی سر وے بیک 2 ڈیکیڈز پیچھے. انہوں نے کہا جی ہم ہر کام کے لیے ایک باقاعدہ آفیسر کانٹریکٹ پہ رکھیں گے جو کہ اس کے لیے ایکسپرٹ ہوگا. اب آپ اس وقت ایس سی سی پی کے ادارے میں جائیں تو آپ کے جس بندے سے آپ بات کر رہے ہوں گے اس کو اپنے سبجیکٹ پہ پورا عبور ہوگا, وہ آپ سے زیادہ تیار ہو کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اور 2 منٹ میں فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ کس طرف بات ڈائریکشن جا رہی ہے. اب ہمارے یہاں پہ کیا ہے سر, جو میں شروع سے کہتا آ رہا ہوں, جس سے میرے دوست ناراض بھی ہوتے ہیں, کہ ہم یہاں پہ سی ایس پی افسر لاتے ہیں جو ڈاکٹر ہوتا ہے, جو انجینئر ہوتا ہے, جو آرکیٹیکٹ ہوتا ہے, یا بڑے کم لوگ ایسے جنہوں نے لا کیا ہوتا ہے. اب سر ایون اے لائر سٹنگ ان دا ایف بی آر آفس
جس کو اکاؤنٹس کا کچھ نہیں پتا. اب مجھے بتائیں کہ ڈاٹ میں جو اکاؤنٹنگ پڑھائی جاتی ہے, جو انہیں ٹریننگ دی جاتی ہے, اور لسٹڈ کمپنی کے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے. دے آر ناٹ ایون ایبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہیں کیا. اس کو یہ نہیں پتا لسٹڈ کمپنی کون سی ہے اور پبلک آپ کو لمیٹڈ بتاتا کا بھی نہیں پتا. ہوں کہ لا ٹیکس پیئر یونٹ میں پوری ذمہ داری سے ایک لسٹڈ کمپنی, بہت پرانی بڑی لسٹڈ کمپنی, اس کو انہوں نے 177 میں سلیکٹ کر لیا. مجھے انہوں نے کہا کہ جی لاگے نا اکاؤنٹس رکھتے ہیں یہاں پہ. میں نے کہا جی یہ 20 یونٹس کا ریکارڈ ہے. نہیں جی لائیں. پورا شاہ زور ٹرک بھر گئے ہم نے کتابوں کا, لاگے انکم ٹیکس دیکھ لو جی جو بھی اوپر ہم نے جا کے کتابیں اسٹیک کرنی شروع کی. ہمارے آنریبل اس وقت ایک ممبر ہیں FPR, جو کہ اس وقت یہاں پہ وہ کمشنر تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ یار یہ, میں کہا سر اس کا ٹرائل بیلنس 1400 صفحے کا ہے. ٹرائل بیلنس 1400 صفحے کا ہے. مجھے کہتے جی آپ کے بندے اسسٹ کریں. میں نے کہا جی 177 میں آڈٹ آپ نے کرنا ہے, میں نے نہیں کرنا. آپ ان کتابوں کو دیکھیں, ان میں سے جو ڈسکریپنسیز نکالیں اور مجھے کنفرنٹ کرائیں. میں سر اس پہ اس پروگرام میں حلف لے رہا ہوں ذمہ داری سے, 6 ماہ بعد وہ کتابیں مجھے واپس کر کے آڈٹ ڈراپ کرتی ہوں. اپنا ٹائم بھی ضائع کیا, ان کا بھی ٹائم ایبل ٹو, اور وہ میری منتیں کرتے رہے کہ تم خود سے کوئی ایڈیشنل ہمیں بتا دو کہ ہم اپنا 177 کا وہ ان افسروں نے آڈٹ کرنا ہے. 177 کے آڈٹ کے لیے ان کی کیپیبلٹی کیپیسٹی ہی نہیں ہے. دوسری چیز FPR میں جب میں کہتا ہوں نا, یہ کہتے ہیں نا سب کچھ کمپیوٹر پہ آ گیا, میں نے انہیں کہا جی فائلر اور نان فائلر کا کانسیپٹ آپ لائے 2014 میں, ٹھیک ہے سر. بینک سٹیٹمنٹ میں نان فائلر کا ایک بندہ ٹیکس کٹا رہا ہے, آپ اس کو کیوں نہیں نوٹس ڈالتے؟ ایک آدمی نے 10 کروڑ روپے کی پراپرٹی لی, اس نے 0.06 پہ ٹیکس کٹایا 0.03 کی بجائے, کیونکہ نان فائلر تھا. ہمارے یہاں پہ افسر کام کرنا ہی نہیں چاہتے, سوئے پڑے ہیں. کرنا یہ پتہ آپ نہیں وہ بتاتے میں آتا ہوں سر. 2015 ٹائم بارڈ ہو رہا ہے, ساری دنیا 2015 کے پیچھے لگی ہے کہ یار 2015 کر لو, اگلے سالوں کو چھوڑو, دفع کرو. یعنی آپ 6 سال پیچھے ہیں, وہ ٹائم بعد بھی ہو جائے, 6 سال پیچھے ہیں کام میں. یعنی آپ کے افسر کی یہ ایفیشنسی ہے کہ وہ 15 اور 16 کو کہتا ہے باقی چھوڑو یار, جب ان کا ٹائم آئے گا تب دیکھیں گے. یعنی ایک آدمی 2021 میں بیٹھا, 2015 میں نے یہ انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے ذریعے یہ ایک میسج بھیجا تھا, ہم جو دیتے ہیں کہ جی اس لمیٹیشن کو 2 سال کریں. 6 سال پرانی بات کسی فائنانس مینیجر کو, کسی اکاؤنٹنٹ کو, ایون مجھے یاد نہیں ہے. اگر میرے کیس میں آپ 6 سال پیچھے کا نوٹس ڈال دیں گے, مجھے خود نہیں پتا. آپ اس کی لمیٹیشن رکھیں 2 سال. نمبر 2, ان لوگوں کی سر جو ٹریننگ ہے, دیکھیں آپ کو آڈٹ میں صرف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ رکھنے چاہیے FPR میں, ان ہاؤس امپلائی کریں. میرے اس بھائی کی بات, تنخواہیں بڑھائیں, انسینٹیوز دیں, لوگ کام کریں. چلیں تھوڑا سا ان سے پھر دوبارہ. جی یشک عمر صاحب 1-2 منٹ. سر اس میں جیسے ہمارا اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ جی میں اپنا ایکسپیرینس ہی شیئر کرتا ہوں. سر ای پورٹل جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے. انہوں نے ایک بڑا امپورٹنٹ, انہوں نے یہ ایک انفارمیشن ٹیکنالوجی کا میں اس میں ایک انوویشن انہوں نے دکھائی ہے محکمے میں. اچھا, لیکن اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بعض جگہ پہ جیسے شوخوپورہ ہے, شوخوپورہ میں جو وہ نوٹس مجھے دیتے ہیں, میں اگر اس کا آن لائن رپلائی دینا چاہوں تو وہ میں نہیں دے سکتا, وہ ساتھ میں پورٹل ہی بند ہو جاتا ہے. جیسے ہی اس نے نوٹس دیا, نوٹس دینے کے بعد اس نے پورٹل بند کر دیا. اسی طرح سے میں ابھی یہ ایک ریسنٹلی ایک میں اگزامپل دیتا ہوں جی. ایک میرا کیس 25/6 کو فکس تھا فار فائنل کمپلائنس. اچھا, وہ میں نے اس کو 25 سے پہلے اس کو میں نے جواب دے دیا اور آن لائن ہی جواب میں نے اس کو بھجوا دیا. اچھا, اس کے بعد اس نے مجھے فائنل اپرچونٹی دی 29 تک, یعنی سرگودا میں وہ کو جسرا صاحب ڈپٹی کمشنر ہیں. جب اس نے مجھے دوبارہ نوٹس جاری کیا تو اس نے اس کو سلیکٹ کر لیا کہ یہ اس کی وہ اسیسمنٹ کرنے لگا ہے, اور مجھے جو ہے وہ نوٹس اس نے بھجوا دیا. اب میں وہ چاہ رہا ہوں کہ اس کو آن لائن جواب دوں, میں دے ہی نہیں پاتا کیونکہ اس نے وہ پورٹل ہی بند کر دیا ہوا ہے. میں نے پھر وہ اس کو بھیجا TCS کیا,
جب میں نے اس کو ٹی سی ایس کیا تو ٹی سی ایس کے جواب میں اس نے کہا جی مجھے یہ رپلائی آ گئی ہے، مگر یہ ریپیٹڈلی اس میں وہی باتیں لکھی ہیں جو پہلے انہوں نے بھیجی تھیں، حالانکہ اس میں وہ میں نے سیپریٹ ڈاکومنٹس بھیجے تھے، سپورٹنگ ایویڈنس جو اس کا رپلائی تھا اس کو میں نے پوری طرح کمپلائی ود کرنے کی کوشش کی۔ تو اسی طرح سے سر اس کو کیسے کریں؟ یعنی جیسے آپ کہہ رہے ہیں شیخ پورہ یا سرگودا، وہاں کوئی سبسٹیچیوٹ نہیں ہوتا آگے کہ بھئی آپ وہاں نہیں کر رہے ایک آفیسر تو دوسرے کو، کیونکہ کمپیوٹرائزڈ ہے، اس پہ اس کا جو ہائر اتھارٹی بیٹھی ہے وہاں کمشنر یا چیف کمشنر یا وہ نہیں ہے تو پھر نہیں سر ایسا نہیں ہے، وہ اس کے پاس جوریڈکشن اس کو اسائن کی گئی ہے۔ یہ تو وہ ہونا چاہیے نا کہ اگر ایک آدمی نہیں کر رہا تو پھر اور دوسرا کس؟ ہاں یہ اس طرح کا سر کوئی ایسی فیسلٹی نہیں ہے، کوئی ایسی فیسلٹی نہیں ہے جو اس طرح سے کرے کہ جی یہ میرا جواب جو ہے وہ ڈی سی کے پورٹل میں تو نہیں جا رہا تو چلے میں ایڈیشنل کمشنر کے بھیج دوں یا میں کمشنر کے پاس یا چیف کمشنر کو بھیج دوں، کوئی میرے پاس فیسلٹی نہیں۔ ایک پورٹل جس میں وہ کارسپونڈنس ہوتی ہے، صرف وہی کرے گا، اب صرف وہ کرے گا، اور جیسے ہی وہ اس کو پھر نمبر 2 یہ مطلب میرا جو کلائنٹ ہے وہ اس وقت پچھلے 20 سال سے یہاں لاہور میں وہ اسیس ہو رہا ہے، اچھا لیکن اس کی جوریڈکشن جو ہے وہ چینج نہیں کر رہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کا سرگودا سے وہ کمپلیٹلی وہ چھوڑ آیا ہے، کوئی اس کا جائیداد نہیں، کوئی بزنس نہیں، اس کا کوئی جو لینا دینا وہ وہاں نہیں ہے، وہ اس نے ٹوٹلی اپنے آپ کو شفٹ کر لیا لاہور میں۔ اب میں اپلیکیشن دیتا ہوں کہ جی اس کی جوریڈکشن یہاں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ چونکہ میرے پورٹل میں آ رہا ہے لہٰذا یہ میری جوریڈکشن ہے۔ نہیں اب تو ویسے بھی سینٹرل ادارہ ہے FBR اور یہ سارے اس میں کمپیوٹرائز، تو پھر کہیں بھی آپ کر سکتے ہیں نا، خود بخود ہی ٹرانسفر ہو جانا چاہیے، ہونا چاہیے، لیکن ایسا سر ہوتا نہیں ہے۔ لیگل پوزیشن کیا ہے؟ ہو سکتا ہے لیگل پوزیشن کسی بھی ریموٹ لوکیشن سے نہیں، وہ آپ آئیرس کھولیں اور اس کا جواب دے دیں۔ ہاں وہ ہونا چاہیے سر آئرس سے تو بھیج رہے ہیں، دیکھیں نا خواجہ صاحب جیسے یہ ہم بندہ جو ہے وہ لاہور بیسڈ ہے اور اس کا جو پورٹل ہے اس نے کہیں پہلی ریٹرن جو ہے نا وہ ادھر دی ہوئی ہے سرگودا میں، اب وہ اس کی ٹیریٹوریل جوریڈکشن انہوں نے سرگودا ہی بنا دی ہے، اب وہ ادھر وہ لاہور میں نہیں آئے گی۔ آپ چاہے جو مرضی کرتے رہیں، جتنی مرضی ایفرٹ کر لیں، یہ سیکٹری جوریڈکشن ایک FBR میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی مرضی ہو تو وہ کر دے، اس کی مرضی ہو تو نہیں کرتا، وہ نارملی نہیں کرتا۔ یہ ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ناظرین، ایک بار پھر وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے، وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔ پلیز اسٹے ود اس، تھینک یو۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر جہاں سے معاملہ ہم نے ٹوٹا تھا پہلے، تو اشرف قمر صاحب کے پاس ہے۔ ہاں جی، یہ جو وضاحت کر رہے تھے آپ کہ یہ کس طرح سے یہ جوریڈکشن کے حوالے سے خاص طور پہ ایک آدمی جو ایک دفعہ ریٹرن کہیں بھر چکا ہے اور وہ وہاں سے شفٹ ہو کے دوسرے، اس کو کس طرح سے؟ سر وہ جب اس نے ایک بار ریٹرن بھر دی ہے پھر اس کے بعد اس نے اپنا پورٹل جو ہے اس میں ایڈریس اس نے چینج کر دیا ہے، اس کا ایڈریس جس شہر کا آ رہا ہے اس کو خود بخود وہ چینج ہو کے جانا چاہیے اس کو، ہاں جی وہ ٹیریٹوریل جوریڈکشن اس کی بن جاتی ہے۔ اب آپ اس کو اپلیکیشن چیف کمشنر کو دیتے ہیں، چیف کمشنر آگے سیکٹری جوریڈکشن کو بھیجتا ہے، سیکٹری جوریڈکشن اس کو پھر وہ اس سے رپورٹیں مانگتا رہتا، اس طرح کرتے کراتے وہ کئی سال گزر جاتے ہیں۔ اگر آپ اس کو پرسو کرتے رہیں اور بار بار تو پھر شاید کوئی اس کی کوئی چینج آ جائے، ادروائز اس میں کوئی چینج نہیں، وہ لے کے آتے جتنا مرضی۔ اب یہ ایک سرگودا میں بندہ بیٹھا ہوا ہے، ایک لاہور میں بیٹھا ہے، لاہور میں آ کے تو میں آفیسر سے بھی بات کر سکتا ہوں کہ بھئی یہ چیزیں ہیں، یہ میں نے آپ کو دے دی ہیں، ان کو ڈسکس کر لیں، آپ بتائیں اس میں کیا ڈسکریپنسی ہے، وہ اس کو میں میٹ ود کر دیتا ہوں۔ تو جب میں اب سرگودا میں چکر لگاؤں، لاہور بیسڈ بندہ ہوں، اس کا وکیل جو ہے وہ لاہور بیسڈ ہے اور وہ سرگودا کے 4 چکر لگا کے آئے اور وہ پتہ چلے جی آگے وہ جاتا ہے تو آفیسر ہی چھٹی پائے۔ جی آپ چوہی صاحب کیا اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ اس ایشو کو کس طرح سے ریزالو کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، اس کا بڑا خوبصورت اور چھوٹا سا حل ہے۔ جب ایک آدمی اپنا شناختی کارڈ پہ ایڈریس تبدیل کرتا ہے، یہ شناختی کارڈ سے ناظرہ بیس سے اٹھاتے ہیں پہلی جوریڈکشن کو، اور دوسری ہوتی ہے کہ پریزیڈنٹ ایڈریس کیا ہے۔ اگر وہ دونوں میں کوئی تبدیلی کرتا ہے، پریزیڈنٹ ایڈریس دیتا ہے اور اپنے پورٹل میں جا کے وہ اس میں داخل بھی کر دیتا ہے کہ اب میرا یہ ایڈریس ہے، یہاں میں بزنس کر رہا ہوں، ان کو اس کو جوریڈکشن آٹومیٹیکلی تبدیل
ہو جانی چاہیے، ہو جانی چاہیے. ہو جانی لا کیا چاہیے. کہتا ہے؟ جو لا بھی یہی کہتا ہے کہ رجسٹرڈ آفس، جہاں ابھی فرما رہے تھے فیصل صاحب کہ وہاں پہ یہ ہے کہ جس جگہ اس کا رجسٹرڈ آفس ہوگا اور میز بزنس ہوگا اور کمپنی رجسٹرڈ ہوگی یا اے او پی رجسٹرڈ ہوگا یا انڈیویجول بزنس رجسٹرڈ ہوگا، وہ جورسڈکشن اس علاقے کو ملے گی. یہ نہیں بزنس ایکٹیویٹی سر، بزنس ایکٹیویٹی جہاں اس کی ہوگی وہاں وہی اس کا ہیڈ آفس ہوگا. اس میں سر ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ پروفائل اپڈیٹ کی ایک آپشن ہے آئی آر ایس میں. جی جی. اگر ایک آدمی پروفائل اپڈیٹ میں جا کے اپنا ایڈریس چینج کرتا ہے تو اس کی جورسڈکشن آٹومیٹکلی چینج ہو جانی چاہیے، کیونکہ اس کا قانون ہے، اس کا سرکولر ہے کہ جہاں پہ ایک آدمی کا رجسٹرڈ ایڈریس ہوگا بزنس ایکٹیویٹی کا، وہیں پہ انڈیویجول ہے اگر جو انڈیویجول ہے وہیں پہ اس نے سیس ہونا ہے. اس میں باقاعدہ سرکولرز ایف بی آر کے موجود ہیں. جو میرے بھائی کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے جورسڈکشن چینج کرنی تو میں نے ایک اپلیکیشن دینی ہے کنسرنڈ آئی آر او کو کہ جی میری یہ جو جورسڈکشن ہے اس کو چینج کر دی جائے، میری فائل یہاں سے دوسری جگہ شفٹ کر دی جائے. اس پہ ہوتا کیا ہے کہ یہ کمشنر صاحب ایک رپورٹ بھیجتے ہیں، وہ رپورٹ جاتی ہے ایف بی آر میں، اور ایف بی آر میں جو سیکٹری ہے وہ اس پہ متفق ہونے کے بعد پھر اس کی جورسڈکشن تھرو پرال چینج کر دیتے ہیں. لیکن یہ اتنا لمبا پروسیس ہے جو کہ کئی سال کمپلائی ود نہیں ہوتا جب تک آپ اس کے پیچھے خود نہیں جاتے. آٹومیٹکلی اس کا طریقہ یہ ہے، جیسے ابھی میں ریسنٹلی ایک کیس فیس کر رہا ہوں، وہ کیس پہلے کراچی میں رجسٹرڈ تھا، کمپنی ہے باقاعدہ ایک بڑے پیمانے کی کمپنی ہے، وہ انہوں نے لاہور میں سے ایک بڑی پارٹی نے وہ سارا جو ہے سسٹم خرید کے اپنے پاس لے آئی یہاں پہ. اب جب میں پروفائل کھولتا ہوں تو اس میں رجسٹرڈ ایڈریس میرا لاہور کا آ رہا ہے، لارنس روڈ کا، لیکن جب میں اس کی وہ دیکھتا ہوں اپنا جورسڈکشن تو وہ کراچی کی آ رہی ہے. اب میں نے کہا جی ایک لسٹڈ کمپنی، اس کا یہ سرکولر ہے، سرکولر کے مطابق جہاں پہ میرا رجسٹرڈ ایڈریس ہوگا ایس سی سی پی کے پاس وہیں پہ میں نے سیس ہونا ہے. وہ میں نے انہیں لکھ کے بھی دیا ہے، تو آج 4 سال ہو گئے ہیں اسی کام میں کہ وہ ہماری فائل ٹرانسفر نہیں کرے. جب بھی نیا نوٹس ایشو ہوتا ہے ہمیں اس کی کمپلائنس کراچی جا کے کرنی پڑتی ہے. تو سمپلی اس کا بہترین طریقہ ہے کہ پروفائل اپڈیٹ کا جو آپشن ہے اس کے اگر میں اپنا ایڈریس چینج کر دوں اور آئی آر ایس میں ہی ایک اپلیکیشن چلی جائے کہ میری جورسڈکشن چینج کر دی جائے اکارڈنگ ٹو دا پروفائل اپڈیٹ، تو یہ شارٹیسٹ اور فاسٹیسٹ وے ہے جورسڈکشن کو ڈیٹرمن. جی اشرف صاحب کیا سمجھتے ہیں، یہ قباحتیں کیا ہیں اس میں کہ کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ یہ آٹومیٹک کو اس میں کسی اس کا خطرہ ہے کہ کچھ نقصان ہو جائے گا ڈپارٹمنٹ کو، یا کیونکہ انڈیویجول تو چاہے کہ جہاں وہ گیا ہے تو ظاہر ہے اس کو کیا سر اس میں ڈپارٹمنٹ کو کیا فرق ہے؟ ڈپارٹمنٹ کو سر کوئی فرق نہیں پڑتا. وہی کہتا ہوں نا، کیوں فرق یہ فرق اگر پڑتا ہے تو وہ ٹیکس پیئر کو پڑتا ہے کہ جس کا کمپلائنس، جس کی جو کمپلائنس ہے وہ بڑی مہنگی ہو جاتی ہے. اب میں اگر مجھے وہ یہاں سے لے کے جاتا ہے سرگودا اور اس کے بعد میں دوبارہ آتا ہوں اور پھر یہ کام ایک بار میں ختم نہیں ہوتا، یہ کئی بار ہیرنگ کے لیے جانا پڑتا ہے. تو یہ الٹیمیٹلی جتنی وہ ایکسپینس ہے وہ تو اس کے اوپر شفٹ ہو گیا ٹیکس پیئر کے اوپر. حالانکہ سر یہ آٹومیٹڈ سسٹم ہے انہوں نے، لیکن اس کو اپڈیٹ نہیں کر رہے. یہ چونکہ آسٹریلین بیسڈ ہمارا یہ سسٹم ہے، یہ جو ہمارا اس وقت جو پورٹل ہمارا آٹومیٹک ہو جانا چاہیے تھا کہ لیکن وہ کوئی اس کے اوپر کوئی توجہ ہی نہیں دیتا نا. جو مرضی آپ ان کو ہائی لائٹ کرتے رہیں، میٹنگوں میں آپ ان کو بتائیں کہ جی یہ ٹیکس پیئر کا پرابلم ہے، یہ اس کے مسائل ہیں، اس کا یہ سلوشن ہے، مگر وہ کوئی اس کے اوپر کوئی کان دھرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ جہاں ایک بار وہ جورسڈکشن اس کی چلی گئی، وہ چاہے بندہ کراچی کا ہے لاہور میں آ گیا ہے تو اب اس کی وہ کراچی میں وہ رہے گا اس کا. اور ایسی بے شمار پریسیڈنٹس ہیں، مطلب یہ خواجہ صاحب نے تو ابھی ایک کمپنی کا ذکر کیا ہے، ایسی بے شمار پریسیڈنٹ ہیں، آپ سمجھ لیں کہ مور دین 40%. سروس پرسنل ہے، مثلاً ایک شخص جہاں ہوتا ہے سروس والے پہ جگہ چینج کرنی، اس کا ٹرانسفر کراچی سے لاہور ہوگا، اسلام آباد ہوگا، تو وہ جہاں جائے گا ریٹرن وہی فائل کرے گا نا جا کے، یا وہ اس کو وہی کرنا پڑے گا جہاں اسٹارٹ کیا. سر اس نے ریٹرن جو ہے وہ تو ای پورٹل کے ذریعے ہی کرنی ہے، پورٹل پہ جاتی ہے آپ اس کا وہی میں جورسڈکشن کی بات کریں. سر ای پورٹل سے اس نے کرنی ہے. جورسڈکشن جب وہ اپنا پروفائل اپڈیٹ کرتا ہے تو وہاں کی ہو جانی چاہیے، مطلب اس کی جو اس کی ٹرانسفر ہے وہ ہوگی لاہور میں، اب اس کا کراچی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا، یا لیکن نہیں رہے گا وہ چینج نہیں ہو سکتی. لیکن وہ چینج نہیں کرتے.
وہ سیکٹری جوریڈکشن ایک واحد اتھارٹی ہے, وہ کر سکتی ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. نہیں اس میں کیا, میں یہی سمجھنے کی کوشش, آپ کیونکہ ڈپارٹمنٹ میں ہے نا, وہ کباہت کیا ہے, کیا وجہ سر کیا ہے؟ اس کی کباہت یہی ہے کہ یہ اس کو جو سافٹ ویئر کو اس کو اپڈیٹ نہیں کیا گیا. اگر اس سافٹ ویئر کو اپڈیٹ کر دیں تو یہ مسائل تو میرے خیال ہے 40% لوگوں کے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں. اس میں کوئی ڈپارٹمنٹ کا بھی کوئی لاس نہیں ہے کسی. چلے جی لاسٹ ریمارکس پہ آتے ہیں جناب شوقی صاحب, آپ فرمائیں کہ مختصر الفاظ میں کہ کیسے ہم بہتری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں اس ملک کو انٹرنیشنل لیول پہ حالات دیکھتے ہوئے, اور اس موجودہ سیناریو میں ہم کیا آپ پرپوز کریں گے؟ کہ میں پرپوز کرتا ہوں کہ ٹیکس دینے والے جو افراد ہیں ان کو سہولت فراہم کی جائے, ان کو کم سے کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ ڈاکومنٹس داخل کرنے کا کوئی طریقہ کار نکالا جائے اگر ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہے. ویسے تو اب انہوں نے ڈاکومنٹس ریکوائرمنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کو, کیونکہ وہاں پہ اسے ریٹرن فائل کرنی ہے, ریٹرن کو آسان بنا دیں. جو ریٹرن اس وقت ہے اس کو ایک پڑھا لکھا بندہ بھی جو ٹیکس سے واقف نہیں ہے, یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نہیں ہے, یا اکاؤنٹس کا کام کہیں نہیں کرتا, وہ اس ریٹرن کو فل نہیں کر سکتا, وہ فائل نہیں کر سکتا. پہلے تو اس فارم کو آسان کریں. ٹیکس کی ادائیگی کے طریقہ کار جو ہیں ان میں لوگوں کو انسینٹیو دیں کہ آپ ٹیکس دیں گے تو آپ کو یہ فیسیلٹی ہوگی, یہ فیسیلٹی ہوگی. جبری کسی کے اکاؤنٹ سے پیسے کاٹ لینا, یا 236 کے لگا دینا پراپرٹی خریدنے پہ یا بیچنے پہ ٹیکس لگا دیں, اس سے ٹیکس بیس نہیں بڑھ سکتا. ٹیکس بیس بڑھے گا جب ہم ان سے ڈپارٹمنٹ کانٹیکٹ کرے گا اور کانٹیکٹ میں فیسیلٹیز پرووائڈ کرے گا. میرے نزدیک ٹیکس بیس بڑھانے کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے سر, لیک آف کانفیڈنس بٹوین دا ٹیکس کلیکٹر اینڈ دا ٹیکس پیئر. اس کو برج کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے یہ کانفیڈنس کی جو فضا بحال کرنی ہے, کسی کو غلط طریقے سے ٹیکس نہیں لگایا جائے گا. جب تک آپ یہ کانفیڈنس نہیں دیں گے اپنے ٹیکس پیئر کو, ٹیکس پیئرز نہیں بڑھیں گے. وہ لوگ آپ دیکھ لیں, جب فائلر نان فائلر کا کانسیپٹ تھا, لوگ ڈبل ٹیکس دے کے نان فائلر رہنا پسند کر رہے تھے لیکن فائلر نہیں بننا پسند. ٹیکس تو وہ بھی کلیکٹ ہو رہا تھا, RBR کو جا رہا تھا, لیکن وہ کیسے ہے کہ وہ صرف اور صرف ایک جو لیک آف کمیونیکیشن گیپ جو ہے, ایک کمیونیکیشن گیپ جو ہے نا, جو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ایک دفعہ پھنس کے تو ساری زندگی کے لیے پھنس کے, اس انڈرسٹینڈنگ کو کیور کرنے کی ضرورت ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں پوری دنیا میں یہ ایسا ہے کہ جب پولیس آفیسر کسی کو نظر آتا ہے روڈ پہ تو لوگ خوش ہوتے ہیں کہ پروٹیکشن ہے. پاکستان میں اس کا بالکل اپوزٹ ہے, کیونکہ آپس میں ایک فضا جو ہے, اعتماد کی فضا کوئی نہیں. تو سب سے پہلے اعتماد کی فضا کو بحال کرنا ہے. نمبر 2, پالیسی میکنگ کرنی ہے فار براڈننگ دا ٹیکس بیس. ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر کو ریلیف دینا ہے. ریلیف اس طرح دینا ہے کہ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر جو ہے اس کو ایسے لگے کہ میں یہ جو ٹیکس دے رہا ہوں اس سے مجھے جو ہے نا حکومت اسی دائرے میں مجھے رکھے گی, میرے سے زیادتی نہیں کرے گی. تیسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے ٹریننگ, سٹاف کی پراپر ٹریننگ اور اس کا مکس. اگر آپ نے لیگل سائٹ پہ لانا ہے تو وکیل لائیں, آڈٹ سائٹ پہ لانا ہے تو ACCA, ACMA اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. آڈٹ سائٹ پہ ان 3 لوگوں کو وہاں پہ آنا. جی آپ کے سر یہ خواجہ صاحب کی بات درست ہے جی. آڈٹ میں جو ہے وہ جیسے امریکہ وغیرہ میں آپ دیکھیں کہ جو ایک آڈٹ آفیسر ہے وہ سارے سال میں 3 سے 4 کیسز کا آڈٹ کرتا ہے, اس سے زیادہ نہیں کرتا. اور آپ بلیو کریں کہ میرے پاس 250 کیس جو ہیں وہ سال کے آتے تھے اور میں 50 سے زیادہ مہینے کے کرتا تھا. آپ دیکھیں میری کوالٹی کیا ہو سکتی ہے, برڈن بہت ہے. نہیں اگر میں دیکھیں نا جی تو بھائی سلیکشن اتنی کم کر لیں نا. یہ اس کے اوپر کوئی ضروری ہے کہ جی یہ 5% کرنا ہے, 7% کرنا ہے, 10% کرنا ہے. آپ آدھا % کر لیں اس کو. جو اس میں آئے گا اس میں ٹوٹل آڈٹ میں آئے گا, آپ اس کو پراپرلی تھریش آؤٹ تو کریں نا. وہ پریشر یہ ہوتا ہے کہ جی یہ کرنے ہیں اور اس کو ختم کرنا ہے اور رپورٹ جانی چاہیے کہ اگر یہ 200 آپ کے 50 یا 55 آپ نے نہیں کیے تو وہ آپ کو ویسے وہ سارے آفیسر ناراض ہوتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا کیا. تو اب پھر وہ دیکھیں جو ایک آرڈر ہے اس کو پڑھنے میں 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں.
यानी बनाने और पढ़ने में उसको एक में 3 घंटे चाहिए, तो 2 तो इसका दिहाड़ी तो आपकी 2 केसों में निकल तो गई। सारे ज़ाहिर है कि कैलकुलेशंस हैं, फिर ज़ाहिर है कि हाँ, तो वो सारी चीज़ों को सर वो हाईलाइट करना, उसको प्रॉपरली थ्रैश आउट करना, वो जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो आया है टैक्स पेयर की तरफ से उसको आपने देखना है, उसको प्रॉपरली एग्जामिन करना है, उस फिर उसका क्रक्स निकाल के वो आपने ऑर्डर में डालना है, उसमें एडिशनिंग आपने करनी है, वो मुख्तलिफ जगह से आपने को 111 का भी सेक्शन देखना है कि ये कहाँ इसने वायलेट किया है, फिर वो, लेकिन वो इतना आपके पास टाइम ही नहीं होता कि वो आप इसको कर सकें। वो तो वही है लोड इतना ज़्यादा है, इसी आपका तरह कोर्ट्स में एक्सपीरियंस, यही है। आपका गैस वर्क, वो उसी से ही सारा काम चलता है। थैंक यू वेरी मच जी। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम में हमने कोशिश की कि जो भी हमारे माशी हवाले से, टैक्स कलेक्शन के हवाले से और हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हवाले से जो हम बेहतर प्रपोज़ल आ सकती हैं, हमने कोशिश की है कि इसको किसी तरह से हाईलाइट किया जाए और ताकि मुल्क तरक्की करे, लोगों का आपस में एतमाद बहाल हो। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब अशरफ कमर साहब का, जनाब खालिद साहब का और चौधरी साहब का कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के हमारे पास आए। आइंदा किसी और टॉपिक के साथ फिर इंशाल्लाह हाज़िर होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।